جی پلیز بات کر لیں جی. آپ کو بات کرنی چاہیے, آپ کو بھی بات کرنی چاہیے جی پلیز. جناب اسپیکر. اس وقت ملک میں جو کیفیت ہے, آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ جمعے کے دن جو اجلاس ہوا اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی بیان آتا, وزیر داخلہ یہاں پہ کھڑے ہو کر عوامی نمائندوں کے سامنے جو ہے وہ پالیسی بیان دیتے, اس پر پھر اراکین جو ہیں وہ اپنا اظہار کرتے, اپنے خیالات کا اظہار کرتے, کوئی تجاویز آتی. حالت یہ ہے جناب اسپیکر اس وقت کہ ملک میں میڈیا کی بالکل بلیک آؤٹ, اور سارا ملک افواہوں کے جو ہے وہ زد میں ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے. اور وزیر داخلہ نے جو آ کر بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے, میں سمجھتا ہوں وہ اس ایوان کی توہین کر کے چلے گئے ہیں. اگر وزیر اعظم نے 4:30 بجے تقریر کرنی ہے تو وزیر اعظم نے یہاں آ کر کرنی چاہیے تھی تقریر. He is responsible to this house. جناب اسپیکر یہ کیا کہا ہے وزیر داخلہ نے کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں آ گیا؟ جناب اسپیکر اس وقت حالت یہ ہے پورے ملک میں کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے, ناکامی کی وجہ سے, نا تجربہ کاری کی وجہ سے بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے, اور ملک کو ہم ایک ایسی سمت لے کے جا رہے ہیں جو بہت خوفناک ہے. کیا ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی؟ یہ یہاں اپنی سیاست جو ہے وہ اس پہ بات کرنے چاہتے ہیں, ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. وزیر داخلہ کہتا ہے کہ قادری صاحب بیان دیں گے. کمال ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے, اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب غلامان رسول ہیں, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو میرا خیال ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کتنا احساس معاملہ ہے. اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, یہ وزیر داخلہ کے گھر کے سامنے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ پتہ کرائیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں؟ اگر ہم سب غلامان رسول ہیں, اگر حکومت اتنی بڑی دعوے دار ہے, اگر آئے دن آپ ادھر کھڑے ہو کر وزیر بھی اور وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, تو کیا ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا ہے؟ کیا حکومت اپنے ہوش و آس کھو بیٹھی ہے؟ کیا ان کا صبر ختم ہو گیا ہے؟ جناب اسپیکر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, میں کوئی یہ تعریف نہیں کرنا چاہتا اپنی. آپ کو یاد ہے کہ میں وزیر اعظم تھا تو ڈنمارک میں خاکے بنے تھے, توہین رسالت کا ایک معاملہ آیا تھا. کیا ہم نے لوگوں کو گولیاں ماری تھی؟ کیا ہم نے لوگوں کی لاشیں گرائی تھی؟ ہم نے اس وقت یوم عشق رسول منایا تھا اور پوری دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بڑھ کر, عزت سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی بڑی بات, کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. لیکن آپ لوگ جس سمت جا رہے ہیں وہ خطرناک سمت ہے, وہ میرے ملک کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے خطرناک ہے. آپ جو بو رہے ہیں آپ کو بھی کاٹنا پڑے گا اور اس ملک کو بھی کاٹنا پڑے گا. حکومت وقت کا تو یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں کو جوڑے, اور وہ تو ایسے حالات پیدا ہی نہ ہونے دے. آپ نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ ایوان میں لے کر آئے تھے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ایگریمنٹ کریں جا کر؟ اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا جس کا مجھے نہیں پتا, میڈیا پر وہ نہیں آ رہا کہ کیا ایگریمنٹ, ہاؤس کے اندر وہ نہیں آ رہا کیا ایگریمنٹ, اور آپ ایک ریزولوشن لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم سارے جو ہیں وہ غلامان رسول ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس عظیم ہستی کے تقدس پہ ہم سب قربان ہیں, آپ بھی, ہم بھی سب. لیکن بطور حکومت آپ اپنی ذمہ داری میں مکمل فیل ہو چکے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ قادری صاحب شریف آدمی ہیں, ان کے ذمہ کوئی چیز لگانا چاہ رہے ہیں. میرے بھی وہ وزیر رہے ہیں مذہبی امور کے, میں جانتا ہوں ان کو بہت اچھے سے. آپ اپنی ذمہ داریوں سے مت بھاگے. آج وزیر اعظم کو یہاں ہونا چاہیے تھا. آپ ویسے تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بڑے لمبے لمبے باتیں کرتے ہیں. آپ کے جو آپ نے آگے ترجمان رکھے ہوئے ہیں, گز گز ان کی زبانیں.
याद रखें, आप इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं आप इस मुल्क में, आप इस मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। आपने हमारा ये माशरा खत्म कर दिया, इसकी इक़्तिदार को खत्म कर दिया। आपने हर वो काम किया है जिसमें नफरत का इजहार हो, आपने हर काम वो किया है जिससे तज़ीक का इजहार हो। कोई एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। आप रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को आप इस तरह टैकल करेंगे? इस्लामी मुल्क में आप इस तरह बात करेंगे? कभी आप कहते हैं हम ये कर देंगे, कभी आप कहते हैं वो कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं जनाब स्पीकर, आपकी वसातत से, हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसकी जिम्मेदार है। ये जितनी भी जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त मुल्क में, क्या आपको पता है क्या हो रहा है? क्या मुझे पता है? क्या किसी और ऑनरेबल मेंबर को पता है? टेलीविजन पर हम कुछ चीज देख रहे हैं, अखबारात पर देख रहे हैं। कहां है आपके बड़े बड़े दावे कि आप मीडिया की आजादी पर यकीन रखने वाले लोग? आपसे ज्यादा फाशिस्ट हुकूमत तो आई नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। मैंने तो नहीं सुनी। जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसातत से इनको ये बताने जा रहा हूं कि जो ये कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद द फायर। ये बड़ा एहसास मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है और आप जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकते। आज यहां वजीर आजम को होना चाहिए था, अगर वो नहीं तो वजीर दाखिला ने क्या बयान दिया आपके सामने? जनाब स्पीकर, आप रूलिंग दे, क्या उसने कोई पॉलिसी बयान दिए? और अभी आप कादरी साहब से कह रहे हैं कि वो एक तफसील से बात करेंगे और 4:30 बजे वजीर आजम बात करेंगे। ये हाउस किसके लिए है? ये पार्लियामान किसके लिए है? पार्लियामान को जवाब दे वजीर आजम। इन्हीं बातों की वजह से मैं आपको ये बताने चाहता हूं कि यू आर परसुइंग रॉन्ग आइडियल, यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग पाथ और ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। नूर कादी साहब देखिए, इसके बाद जी प्लीज नूर कादी साहब, इस तरह नहीं होगा। अगर आप मौका देखे, उसको मौका भी दिए, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। इसके बाद प्लीज ये बात कर लीजिए जी, प्लीज नूर कादी साहब, इसके बाद आप कर लेंगे ना, आप कर लेंगे प्लीज। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका व हबीबिकल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। जनाब स्पीकर साहब, आज जिस चीज़ के लिए आपने मुझे हुक्म दिया है और मोहतरम